جی ڈی پی گروتھ کا ٹارگٹ بہت بڑے مارجن سے مس ہو گیا نا. 5% رکھا تھا اور ہوا 0.29%. اس سے پہلے کے مالی سال میں وہ 6% تھا تقریباً, جس کو اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ نہیں وہ ایسی باتیں ہی تھی, 6.1% تھا نہیں. لیکن ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ جو حالات تھے اس سے بہتر جی ڈی پی گروتھ ممکن نہیں تھی. آپ ایک ایز این اکانومی کے ایکسپرٹ آپ بتائیے کہ کیا ٹھیک ہے حالات آئیڈیل نہیں تھے, بہت سارے فیکٹرز ہیں, لیکن کیا واقعی اتنے خراب تھے کہ 0.29% سے زیادہ جی ڈی پی گروتھ اٹین کرنا پریکٹیکل ہی نہیں تھا, پاسبل ہی نہیں تھا اگینسٹ ٹارگیٹ آف 5%. وسیم بھائی دیکھیں, کوئی بھی حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جی ڈی پی گروتھ کرے, چاہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو یا کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو. تو ظاہر ہے کہ ان کی کوشش تو ظاہر تھی کہ حکومت جو ہے وہ جی ڈی پی کی کوشش کرے کہ بڑے ہو. اب اس سال میں 2-3 چیزیں ہوئی ہیں جس سے ان کو نقصان ہوا ہے. نمبر 1 تو وہ بہت زیادہ تاریخی فلڈز آ گئے سندھ اور بلوچستان میں, ٹھیک ہے, اور سندھ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کپاس کی فصل خراب ہو گئی, چاول کی فصل خراب ہو گئی وغیرہ وغیرہ, اور اس کا آپ نے خود بھی بتایا کہ ایگریکلچر کی گروتھ پہ بھی اس کا افیکٹ آیا. تو ایک تو یہ تھا. دوسرا, جب ہماری حکومت آئی تھی اور کیونکہ وہ 1-1.5 سال سے خان صاحب نے بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھائی تھی, گیس کی قیمتیں نہیں بڑھائی تھی, آئی ایم ایف سے اگریمنٹ توڑا ہوا تھا, تو جب ہم نے آئی ایم ایف سے اگریمنٹ کرا اور وہ قیمتیں بڑھائیں تو اس سے مہنگائی بڑھ گئی ہے. اس سے مہنگائی بڑھی تو آپ کو معیشت کے اندر مہنگائی کو روکنے کے لیے آپ کو شرح سود بڑھانا پڑا, انٹرسٹ ریٹ جس کو کہتے ہیں وہ بڑھانا پڑا. جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو ویسے ہی کنزیومر ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے اور آپ کی ویسے ہی گروتھ کم ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو امپورٹ کے اوپر ریسٹرکشنز ڈالی ہیں, بالخصوص سپٹمبر کے بعد جب ڈالر کو روڈ پہ روک لیا تھا اور امپورٹ کے اوپر بہت ریسٹرکشنز ڈالی تھی, تو اس سے 2-3 چیزیں نقصان ہوئی. اس سے ایکسپورٹ بھی تو کچھ مہینوں تک کافی کم رہے, ہماری ریمیٹنس بھی کم ہوئی, اور ساتھ ساتھ ہمارے امپورٹ بھی کم ہو رہے ہیں, جس سے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہو گئی ہے. تو یہ سب فیکٹرز کو اگر ملائیں تو پھر ہم ادھر گروتھ پہ پہنچیں. اور یہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, بلکہ آپ نے بات کی, آپ خود بھی ظاہر ایک انڈسٹریلسٹ ہیں آپ, یہ جو ٹارگٹ ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا, یہ تو بہت ہی مطلب بڑے مارجن سے مس ہو گیا نا. بڑی صنعتوں کا ٹارگٹ گورنمنٹ نے رکھا تقریباً 7.5%, 7.4% ٹو بی پریسائز, اور جو اچیو ہوا وہ -7.9% ہے. یہ تو مطلب کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے نا کہ ٹارگٹ کہاں تھا اور اچیو کیا ہوا. اس کی کیا ایک بڑی وجہ یا 2 بڑی وجوہات پوچھوں تو کیا ہے اتنے بڑے مارجن سے اس کی مس ہونے کی؟ وسیم بھائی, اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ گاڑیاں جو پاکستان میں بنتی ہیں, جو اسمبل ہوتی ہیں, ان کا بڑا شیئر ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں. اور جب گاڑیوں کے اوپر پہلے میں نے پابندی لگائی تھی کہ آپ آدھی سے زیادہ امپورٹ نہیں کر سکتے, جو ہسٹوریکل کر رہے تھے اس سے آدھی کرے, اور اب تو گاڑیوں کی کئی فیکٹریاں بند ہیں, تو اس سے ایک بہت بڑا دھچکا پڑا ہے. لیکن اس کے بعد حکومت کے پاس, کیونکہ ڈالر ختم ہو رہے تھے, تو حکومت کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں تھی. تو ایک تو یہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اس سے ختم ہوئی ہے. اس کے بعد جب کنزیومر ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے اور جب انٹرسٹ ریٹ مہنگا ہو گیا, تو پلاٹس وغیرہ کے اندر جو لوگ گھر بنا رہے تھے وہ تھوڑا سا سلو ہوا, تو سریا اور لوہے کی ڈیمانڈ کم ہو گئی, سیمنٹ کی ڈیمانڈ کم ہو گئی. تو یہ کچھ 2-4 چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ. اور ابھی جو یہ ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں, خبریں آ رہی ہیں کہ 3.5% کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ فار دا نیکسٹ فسکل ایئر. حفیظ شیخ صاحب نہیں, حفیظ پاشا صاحب نہیں, وہ جو گلوبل ادارے ہیں وہ تقریباً 2% کے آس پاس کہتے ہیں. کرنٹ فسکل ایئر جو یہ 0.3% سے آپ 0.3% کہہ رہے ہیں, حفیظ پاشا کہتے ہیں ہماری نظر میں تو مائنس ہے ایکچولی. خیر, میرا آپ سے سوال یہ 3.5% کا ٹارگٹ کتنا ریئلسٹک ہے یا ایمبیشیس ہے؟ دیکھیے وسیم بھائی, اس کو اس طرح دیکھیں آپ کہ پچھلے 2017 کے سینسس کے حساب سے ہماری آبادی جو تھی وہ 2.4% سے بڑھ رہی تھی, 2.4% سے. صحیح ہے. یہ جو سینسس اگر ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے جو تخمینہ آیا ہے وہ 3% سے ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے. تو جب بھی 3% سے کم اگر ہماری جی ڈی پی بڑھے گی, اس کا مطلب ہے کہ ایوریج پہ اوسطاً لوگ غریب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی کیونکہ اگر آپ کی اکانومی 2% گرو کر رہی ہے, آپ کی جی ڈی پی پاپولیشن 3% گرو کر رہی ہے, تو تقریباً 1% پر کیپٹا جی ڈی پی کم ہو گئی سال کی. کیونکہ آپ کے لیبر فورس میں اتنے نئے لڑکے آ رہے ہوتے ہیں, نئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں لیبر فورس میں, 2% یا 3% کو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی اکانومی کے اندر. پاکستان جیسے ملکوں میں اکانومی میں گروتھ لانا, تو ویسے تو دیکھا جائے تو 3.5% اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ اب اس وقت آئی ایم ایف کی انسرٹنٹی ہے, یہ الیکشن کا سال ہے, اس میں حکومت بھی تبدیل ہونی ہے, یہ حکومت چلے جائے گی 1-2-3 مہینے میں, بہت سارے کیونکہ ایسے عوامل ہیں جس میں بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے, اور انسرٹنٹی کے اندر انویسٹمنٹس نہیں ہوتی پاکستان کے اندر, اور اس وقت ویسے بھی انویسٹمنٹس کے اندر یہ مشین کی امپورٹ بند ہے. تو یہ بات ہے کہ گروتھ لانا جو ہے اس کے اندر بڑا مشکل ہوگا. اس سال آپ نے دیکھا کہ گروتھ نہیں آئی ہے. تو یوں دیکھا جائے تو 3.5% ایمبیشس ٹارگٹ لگتا ہے, ورنہ اگر 3% آبادی بڑھ رہی ہے تو 3% گروتھ لانا تو کوئی بڑی بات لیکن بڑا چیلنجنگ ہوگا, اس کا بہت آسان نہیں ہوگا 3.5% کے ٹارگٹ کو میٹ کرنا.
ٹیکس کلیکشن کی ٹارگٹ کی اگر بات کریں، خبریں آئیں کہ جناب یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں 9,200 ارب کے آس پاس، آئی ایم ایف کہتا ہے 10,000 ارب کے آس پاس. وہ الگ بات کہ اس میں سے 7,500 ارب تو آپ نے سیدھا سیدھا سود اور قرضوں میں ہی دے دینا ہے. آپ پریکٹیکلی اسپیکنگ اگر یہ 9,200 ارب کا آس پاس کا ٹارگٹ رکھتے ہیں ٹیکس کا، یہ کتنا پریکٹیکل ہے؟ دیکھیں اس سال کا فائنل آؤٹ ٹرن دیکھنا، اس سال 7,450 ارب روپے کا ٹارگٹ تھا. اور اگر آپ انفلیشن دیکھیں کہ آج کل جو ہے وہ 30% 38% انفلیشن ہے، جس میں فوڈ انفلیشن بہرحال زیادہ ہے، جس کے اس میں نہیں آتا، لیکن باقی انفلیشن اگر 20-25% بھی ہے تو ویسے ہی 20% تو بڑھ ہی جانا چاہیے نا. تو 20% اگر ویسے ہی بڑھ جائے تو 7,500 کے اوپر 20% جو ہے وہ 1,500 ہوتا ہے، تو آپ کو 9,000 تو وہیں لے کے جاتے ہیں آپ کو وہ لوگ. تو 9,000 تک تو میرے خیال سے ہو ہی جانا چاہیے آرام سے، 9,200 بھی ہو جانا چاہیے بغیر کوئی ٹیکس لگائے. اگر تھوڑے سے آپ نئے ٹیکس لگاتے ہیں یا کچھ ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں تو 10,000 جو ہے وہ ایک ریزنیبل نمبر ہے. لیکن 9,200 کا جو نمبر ہے میرے خیال سے بہت ریزنیبل نمبر ہے. اگر اس سال آپ 7,400 کرتے ہیں، جو 20 سال کا نمبر کرتے ہیں اس کے اوپر، اس کے حساب سے پھر 20 سال کا نمبر کرتے ہیں. لیکن اگر اس سال 7,000 کرا تو پھر اگلے سال 8,500 بنتا ہے 20% کے حساب سے، 25% کے حساب سے. پریکٹیکلی اسپیکنگ مفتاح صاحب یہ لگتا ہے نا آپ کو کہ جو بھی کل بجٹ پیش کر دیں اسحاق ڈار صاحب، جو بھی نئی حکومت آئے گی، چاہے یہ حکومت دوبارہ آ جائے، کوئی بھی حکومت آ جائے، وہ اپنے آنے کے کچھ عرصے بعد کسی بھی عنوان سے منی بجٹ لائے گی، کیونکہ تب نیا آئی ایم ایف پروگرام نیگوشیٹ ہو رہا ہوگا. تب وہ کہیں گے بھائی جان آپ نے پچھلے میں پاپولر بجٹ دے دیا تھا، یہ کم کرو. یہ ایک نیا ایک آئی ہیٹ ٹو سے دس بٹ آپ بتائیے کہ یہ ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ اگلے کچھ مہینوں بعد ایک اور منی بجٹ ہے. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میرے خیال سے میری امید یہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائٹ، مطلب کافی حد تک ٹائٹ بجٹ ہوگا، اور ایسا نہ کرنا پڑے کہ بہت ریویژن کرنا پڑے. کیونکہ آپ ریویژن کرتے ہیں اس میں آپ خرچے کم نہیں کر سکتے، آپ صرف موصولات ہی بڑھا سکنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیکس بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو امید میں یہ کرتا ہوں کہ اس قسم کا بجٹ ہوگا جو آئی ایم ایف سے آپ بات چیت کر رہے ہیں اس کے مطابق ہی ہو. لیکن یہ بات آپ کی درست لگتی ہے کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا تو تھوڑی بہت چیزیں اوپر نیچے کرنے کے لیے شاید ایک اور منی بجٹ لانا پڑے. پیٹرول مزید مہنگا ہوگا، یعنی میں اس عنوان سے کہہ رہا ہوں کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو 50 پہ لاک ہوئی، پھر اس کی اب خبریں آ رہی ہیں کہ وہ 50 روپے فی لیٹر سے بڑھ کے اب 60 روپے تک آئے گی. یہ ان ایوائڈیبل ہے، یہ کرنا ہی پڑے گا آپ کے خیال میں؟ ابھی تک تو اس وقت جو لیوی کی گنجائش ہے وہ 50 روپے ہی ہے اور اس پہ پہنچ گئی ہے. لیکن تو پھر اگر یہ تو لیوی کی لمٹ بڑھا دے تو پھر وہ ہو سکتا ہے. دیکھیں جب خبریں ہیں نا ویسے آپ کے پاس اس طرح کہ جناب لیوی بڑھ رہی ہے 60 تک جا رہی ہے؟ نہیں، سچی بات ہے کہ مجھے پاس یہ کوئی اطلاع نہیں ہے. لیکن مجھے زیادہ اطلاع ہے نہیں، اس وقت میں پاکستان میں تھا نہیں. لیکن میری گزارش اتنی ہے کہ جب میں وزیر خزانہ تھا تو جب 90-95 سے لے کر $105 تک کی پیٹرول ہوتی تھی اپنے برینٹ، آج کل برینٹ جو ہے وہ $70 کا ہو گیا. تو حکومت کو اس طرح بڑا ریلیف ملا ہے. تو اس کی وجہ سے مطلب شاید اتنی نہیں بڑھانی پڑ رہی ہے پیٹرول ان کو، کیونکہ کرنسی تو کافی ڈی ویلیو ہو گئی ہے. لیکن میرے خیال سے یہ ہے اس کو آٹومیٹک برنر پر چھوڑ دینا چاہیے. جو بھی آپ کو ٹیکس لگانا ہے وہ لگا دیں، اور جو بھی برینڈ کی پرائس ہے اس کے حساب سے اوپر نیچے جانے دیا کریں. اور اس میں خود جو ہے وہ ہر مہینے یا ہر 15 دن میں آپ جو ہے وہ خود اس کے اندر کوئی ریورس انجینئرنگ نہ کریں. یہ میں مفتاح صاحب میں ذرا دیگر پینلسٹ کی طرف جاؤں اس سے پہلے آپ سے اگر میں پوچھوں کہ اس ایک سال کی آپ نے تفصیلاً تو بتا دیا کہ بھائی ٹھیک ہے ٹارگٹس مس بھی ہوئے ہیں، لیکن پھر یہ ریزنز بھی ہیں. وہ جناب فلڈ بھی آ گیا، اس کی بھی مانیٹائزیشن کرے تو $31 بلین کا نقصان ہے، احسن اقبال صاحب کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی PSDB پہ ریلیز نہیں ہوا کچھ، آخری کوارٹر میں تجارتی خسارہ. لیکن میں اس ساری بحث میں جانے کے بعد ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک سال کی معاشی کارکردگی حکومت کی سارے سرکمسٹانسز میں، تو آپ اس کے لیے کن الفاظ کا انتخاب کیجیے گا مختصر ترین الفاظ میں؟ یہ ابھی اکنامک سروے پیش کر دیا وزیر خزانہ نے، قوم کو بتا دیا کہ ایک سال میں مالی کارکردگی ہماری یہ رہی، نمبرز کا سہارا لے کے اعداد و شمار کے ساتھ بتا دیا. آپ نمبرز نہیں الفاظ کا سہارا لے کے عام سادہ معصومانہ انداز میں بتا دیں کہ کیسی تھی معاشی کارکردگی ایک سال کی. دیکھیے اس وقت مہنگائی کا تناسب 35% ہے، یعنی کہ کافی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. اور روٹی مہنگی ہو گئی ہے، چاول مہنگا ہو گیا ہے، گندم گھی وغیرہ آٹا وغیرہ مہنگا ہو گیا ہے. روزگار نہیں بڑھ رہا اور مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو ایک عام آدمی کو اپنا باورچی خانہ چلانے کے لیے اپنے بچوں کو روٹی دینا جو ہے وہ مشکل ہو رہی ہے. اور اگر آپ بات کریں
دیگر سوشل ورکروں سے تو وہ کہیں گے کہ جتنی پریشانی آج کل غریب لوگوں میں ہے، لوور مڈل کلاس لوگوں میں ہے، مڈل کلاس لوگوں میں اتنی شاید کوئی نہیں ہے. تو اگر آپ حکومت کی چیز چھوڑ دیں کہ حکومت کے جو بھی حساب ہیں اس کو چھوڑ دیں، جو مشکل آج پاکستانی کو ہے معاشی طور پر وہ کبھی نہیں تھی، اتنی نہیں تھی. لیکن ظاہر ہے جو غریب ترین ہمارا طبقہ ہے جو کہ 75 سال سے پس رہا ہے وہ تو بیچارہ اب بھی پس رہا ہے، لیکن ابھی نئے لوگ جو کہ مڈل کلاس تھے وہ بھی شاید تکلیف میں آ گئے ہیں. تو اب اس میں ظاہر ہے کہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو بہت زیادہ چیلنجز تھے، بہت زیادہ نقصانات ہو رہے تھے، بہت زیادہ ڈیفالٹ کا خطرہ تھا. ہم نے کچھ خطرہ کم کیا، وہ خطرہ پھر تھوڑا سا بڑھا ہے. تو حکومت کی پرفارمنس میں سمجھتا ہوں مکسڈ رہی ہے. کچھ اچھی چیزیں بھی کی گئی ہیں، کچھ تھوڑی سی چیزوں کا بہتر انتخاب کر سکتے تھے، بہتر پالیسی چوائسز کا. لیکن جو فار ایگزامپل اگر آپ کو خالی ایک زیادہ نہیں ایک بتائیے کہ یہ ایک بہتر انتخاب اس پالیسی کے حوالے سے یہ ہو سکتا تھا تو وہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اول جو ترجیح تھی وہ آئی ایم ایف سے بات کرنی تھی. نومبر میں اگر آئی ایم ایف سے بات کر لیتے اور ٹرانش لے لیتے تو وہ کہہ رہے ہیں کیا کریں، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں سب کچھ تو کر دیا ہم نے، اب نہیں مان رہا، کیا کریں؟ اور لیکن نومبر میں تو آپ نے کچھ نہیں کیا نا. آپ نے تو نومبر میں ان کو تقریباً نومبر میں تو آپ آئی ڈونٹ کیئر کی آوازیں لگا رہے تھے. جی. سو پھر اس کے بعد پھر آپ نے کتنے عرصے تک ڈالر جو ہے اس کو ایک ریٹ پہ رکھا، پتہ نہیں کیوں. اس سے آپ کی ایکسپورٹ کم ہو گئی، اس سے آپ کا ریمیٹنس کم ہو گیا. اس سے بہت سارے جو مڈل ایسٹرن بینکس تھے جو پیسے عموماً ری رول کرتے تھے انہوں نے ری رول نہیں کیا، پیسے نکال لیے. وہ جب پیسے نکالے تو آپ کو ادھر بیرونی قرضے کی زیادہ ضرورت پڑ گئی. اور پھر اس بار جو ہے وہ دوستوں نے آپ کا وہ ساتھ نہیں دیا جو ہر مرتبہ. 100 جوتے بھی کھائے، 100 پیاز بھی کھائے، جب کھائی نہیں تھی تو جلدی کھا لیتے تو کم از کم